بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 69۔ اس بدماش نے شیتل سے اشاروں میں کہا، ہمیں کچھ دیر یہاں انتظار کرنا ہوگا، میرے کچھ آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں سے پیدل آگے بڑھیں گے اور جہاں فرحاد چھپا ہوا ہے وہاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ شیتل نے اشاروں سے کہا، میں فرحاد جیسے 10 آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوں، مجھے تمہارے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اس لڑکی کو لے کر فوراً آگے بڑھو۔ اس بدماش نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھی یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، وہ مجھے یہاں آ کر تلاش کریں گے، میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شیتل نے گراتے ہوئے اشارے سے کہا، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو یا پھر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرو، میں اس لڑکی کو لے کر تنہا فرحاد کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ شیتل فرزانہ کی طرف بڑھنے لگا، وہ بدماش اس کے راستے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور شیتل کو للکارتے ہوئے بولا، تم اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی شیتل کا ایک گونسا اس کے منہ پر پڑا اور وہ الٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اسے ایسے زبردست گونسے کی توقع نہیں تھی۔ ایک ہی ہاتھ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ شیتل کسی جناتی قوت کا مالک ہے۔ وہ سنبھل کر زمین پر سے اٹھا، پھر یک بے یک اس پر چھلانگ لگائی۔ شیتل ایک طرف ہٹ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ چھلانگ لگانے کی جونک میں وہ دور جا کر گرا، پھر زمین پر گر پڑا۔ پھر وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک اور ٹھوکر پڑی۔ وہ اٹھ کر تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے زمین پر ہی تڑپنے لگا۔ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے اور باچھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ ایسے ہی وقت اس کے تمام ساتھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے چاروں طرف سے شیتل کو گھیر لیا۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں ہکی اور کوئی چاقو کھولے کھڑا تھا۔ وہ بدماش زخمی پڑا ہوا شیتل کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سوچ سے پتہ چل رہا تھا کہ شیتل چاروں طرف پینترے بدلتے ہوئے اپنے دشمنوں کو کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر ہاکی سے حملہ کیا۔ شیتل آگے دیکھ رہا تھا اور حملہ پیچھے سے ہوا، لیکن ہاکی اس کے سر پر پڑتے ہی ٹوٹ گئی۔ وہ گھرا کر پلٹا اور حملہ کرنے والے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ گرفت میں آنے والے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شیتل نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر سے بلند کیا اور اس کے ساتھیوں پر اچھال دیا۔ چند ساتھی اسے لیتے ہوئے نیچے گر گئے، لیکن پیچھے سے ایک چاقو والے نے شیتل کی پشت پر چاقو کا پھل گھونپنے کی کوشش کی۔ اسی وقت شیتل تیزی سے پلٹ گیا، اس لیے چاقو اس کی پشت کے ایک حصے کو کاٹتا ہوا گزر گیا۔ اس کی کٹی ہوئی قمیض کا حصہ خون سے بھیگنے لگا۔ اس نے چاقو والے کی گردن دبوچ لی۔ وہ اس قدر غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اس کی گرفت سے چھوٹنا محال تھا۔ اس دوران دوسرے ساتھیوں نے اس پر کئی حملے کیے، لیکن وہ سب خوف زدہ تھے، اس لیے دور سے حملہ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ شیتل چاقو کے کئی زخم کھا چکا تھا، لیکن اس نے ایک دشمن کی گردن اس وقت چھوڑی جب اس کی سانس اکھڑ گئی۔ پھر وہ دوسرے چاقو والے کی طرف لپکا۔ چاقو والے نے بچ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شیتل اپنے شکار پر جھپٹنے کا طریقہ جانتا تھا۔ اس نے چھلانگ لگا کر چاقو والے کو دبوچ لیا۔ وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت اس کا چاقو شیتل کے ایک بازو کے آر پار ہو گیا۔ اس کے باوجود شیتل نے اسے نہیں چھوڑا، دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اوپر سے اس کے سر پر ایک ڈنڈے سے ضربیں پڑتی رہیں، لیکن وہ دوسرے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی اٹھا۔ اب اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو میں گھسے ہوئے چاقو کو نکالا، پھر ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے دوسرے دشمنوں کی طرف بڑھا۔ وہ سب اس سے بچ کر حملہ کرنے کی کوشش میں تھے اور وہ زخموں سے چور ایک مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔
اسی وقت میں ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب ٹھٹک گئے۔ انہوں نے مجھے کار سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ شیتل نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں اس کا شکار تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی گراتے ہوئے میری طرف لپکا، لیکن ایک بدماش نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا دی۔ وہ ایک بھاری شتیر کی طرح زمین پر گر گیا۔ میں فوراً ہی کار میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے کار سٹارٹ کی۔ پھر اس نے پہلے شیتل کو زمین پر سے اٹھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میں نے کار کو تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر سے گزار دیا۔ شیتل کی ہیبتناک چیخ جنگل کے ورانے میں گونجنے لگی۔ میری کار کے رخ پر تھوڑی دور کے فاصلے پر دو اور بدماش کھڑے ہوئے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا کہ میں صرف شیتل کو کچل رہا ہوں، لیکن میں انہیں بھی کار کی زد میں لے آیا۔ اس وقت ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میری اصلیت معلوم ہونے پر وہ بدماش مجھ سے ہمدردی نہ کرتے۔ وہ مجھ سے 15,000 روپے بھی مانگتے اور فردانہ کا بھی مطالبہ کرتے، اس لیے مجھے ایک ہی وقت میں سب سے نمٹنا تھا۔ اس وقت تک یہ پوزیشن تھی کہ شیتل نے 2 بدماشوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا اور 2 کو میں نے کار تلے کچل دیا تھا۔ وہ اجنبی بدماش جو فردانہ کو لے کر آیا تھا وہ بھی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ صرف ایک بدماش صحیح سالم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے شیتل کی جانب دیکھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے کئی وار آئے تھے۔ اس پر کئی بار ڈنڈے کی ضربیں پڑی تھی۔ وہ لہو میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے کار تلے بھی کچل دیا تھا۔ اس کے باوجود اب تک اس میں جان باقی تھی۔ ایسا سخت جان اور فولادی انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ویسے اب مجھے اس کی طرف سے اطمینان تھا۔ وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اب مجھ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں کار سے اتر کر اس بدماش کی طرف بڑھا جسے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے پینترا بدلتے ہوئے اور ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں تولتے ہوئے مجھ سے کہا، تم کون ہو؟ اس گونگے کے بھی دشمن اور ہم سے بھی دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں صرف اس لڑکی کا محافظ ہوں۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنے زخمی ساتھیوں کو جیپ میں لاد کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ پینترے بدلتے بدلتے ایک جگہ رک کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اس اجنبی بدماش کی جانب دیکھا جو ان کا لیڈر تھا۔ وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے زخمی لیڈر سے کہا، میں فرہاد ہوں، جس سے تم نے 15,000 وصول کرنا ہے۔ اس لڑکی کو بھی طلب کر رہے ہو۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ تمہارا یہی ایک ساتھی سلامت رہ گیا ہے۔ اگر کہو تو میں اسے تمہارے برابر سلا دوں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی تمہیں اٹھا کر لے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بولو کیا یہاں تڑپ تڑپ کر مرنا چاہتے ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، میں اور جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا۔ مجھے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ دنگے فساد کے بغیر کام نکل جائے اور یہ سارے دشمن یہاں سے ٹل جائیں۔ میری حسب منشا وہ سب یہاں سے ٹل گئے۔ وہ بدماش جو صحیح سالم تھا اس نے اپنے زخمی ساتھیوں کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھا دیا۔ 2 ساتھی جو مردہ تھے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ پھر جیپ سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں شیتل کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اپنے دماغ تک پہنچنے کے دروازے بند کر دیے۔ میں نے اس کی ناک پر ایک زوردار گونسا رسید کیا۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اب میرا گونسا اس کے لیے ہتھوڑے کے برابر تھا۔ اس نے تکلیف سے بلبلا کر آنکھیں کھول دی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک کرہتا رہا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے پھر ایک گونسا اس کی ناک پر رسید کیا۔ وہ زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ میں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سر پہلے ہی ڈنڈے کی ضربوں سے کچے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میرے بال پکڑ کر کھینچنے سے ہی تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ جسمانی لحاظ سے بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا۔ قوت مدافعت ختم ہو گئی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان اس کا ذہن بھی مفلوج ہو رہا تھا۔ جب ذہن اس قدر کمزور ہو جائے تو ایسے شخص پر ترمینی عمل کا اثر ہوتا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے ٹرانس میں لانے لگا۔ میری آنکھوں کی مقناطیسی قوت اس کے دل و دماغ کو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کے ذریعے کہا، تم میرے معمول ہو، محکوم ہو،
جو کچھ میں کہتا ہوں اسے دہراتے جاؤ۔ ذرا سی دیر میں وہ ذہنی طور پر میرا محکوم بن گیا اور میری باتوں کو اپنی سوچ میں دہرانے لگا۔ میں تمہارا معمول ہوں، میں تمہارا محکوم ہوں۔ میں نے اس سے سوال کیا، بلیک گائیڈ کہاں ہے؟ اس کی سوچ نے بتایا کہ بلیک گائیڈ راوی روڈ کی ایک سبز کوٹھی میں ہے۔ پھر میں نے اس کی سوچ کے ذریعے پوچھا، تم یہاں سے فرار ہونے کے لیے کیسے انتظامات کر رہے ہو؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، قصور کی سرحد پر ہمارے لیے ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ کل میں ادھر گیا تو مجھے سرحد پار سے سگنل ملا کہ مزید 2 دن تک ہیلی کاپٹر نہیں آ سکے گا۔ آج دوسرا دن ہے۔ کل رات ہم یہاں سے نکل جانے کی توقع کر رہے تھے۔ پھر میں نے سوال کیا، اس ملک میں بلیک گائیڈ نے کہاں کہاں خفیہ پناہ گاہیں بنا رکھی ہے؟ وہ جواباً مجھے بتانے لگا۔ اس کی بتائی ہوئی پناہ گاہوں کے پتے ذہن نشین کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا بلیک گائیڈ کے پاس ایسے اہم کاغذات ہیں جو اس بات کا ٹھوس ثبوت پیش کر سکے کہ تم اور بلیک گائیڈ ملک کی تخریبی کارروائیاں کرتے رہے ہو؟ اس نے اشارتی زبان میں بتایا، بہت سے کاغذات سبز کوٹھی میں ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ میں اس سے سوال کرتا جا رہا تھا، وہ میرے حسب منشا جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس دوران فرزانہ ہمارے قریب آ گئی اور چپ چاپ کھڑی ہوئی ہمیں ہاتھوں کے اشاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب میں مطمئن ہو کر شیتل کے سینے سے اتر آیا تو فرزانہ میری آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے حیرانی سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم اس گونگے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے تو تمہاری آنکھیں کتنی خوفناک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سچ بتاؤ، کیا تم کوئی عمل جانتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں کوئی عمل یا جادوگر نہیں ہوں۔ ذرا ہپناٹائزم کے علم سے شوق ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کی عملی مشقیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ کبھی ہیکل گونگا ذہنی طور سے بالکل ہی مفلوج ہو گیا تھا، اس لیے میں اسے ٹرانس میں لا کر اہم معلومات حاصل کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، تم بہت ہی باصلاحیت اور عجیب و غریب قسم کے انسان ہو۔ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بھی غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور گونگے پر دوبارہ جھک کر ہاتھ کے اشارے سے کہا، تم بددستور میرے معمول اور تمہارے جسم پر جو زخم آئے ہیں، تم ان کی تکلیف کی شدت کو محسوس نہیں کر رہے ہو۔ اس کے برعکس تم اپنے اندر کسی حد تک توانائی محسوس کر رہے ہو۔ اس نے اشاروں سے کہا، ہاں، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میرے جسم پر کہیں زخم بھی آئے ہیں۔ میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہا ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتا۔ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ مجھے کسی طرح موت کے منہ سے جانے سے بچا لو۔ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا تم میرے وفادار بن کر رہو گے؟ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، کیا تم بلیک گائیڈ کو اپنا دشمن سمجھو گے؟ اس نے پھر اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں مکمل توجہ سے اس کا علاج کراؤں گا، اسے قانون کے حوالے نہیں کروں گا۔ اگر وہ وفادار ثابت ہوا تو میں اس کے لیے وہ تمام آرام اور اثاثے مہیا کروں گا جو اب تک بلیک گائیڈ اسے دیتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں اسے سہارا دے کر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لے آیا۔ وہاں وہ آرام سے لیٹ گیا۔ فرزانہ میرے پاس اگلی سیٹ پر آ گئی۔ پھر ہم وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے فرزانہ سے پوچھا، کیا تم اس زخمی گونگے کا علاج کر سکتی ہو؟ میں اسے کسی ہسپتال میں لے جاؤں گا، یہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ فرزانہ نے جواب دیا، ہاں، اپنے تجربات کی بنا پر کسی حد تک اس کا علاج کر سکتی ہوں، لیکن مکمل علاج کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے زخم بھر جائے، باقی علاج میں تنوینی عمل کے ذریعے کروں گا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ہپناٹائزم کے ذریعے بھی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں دیکھوں گی کہ تم اس کا کس طرح علاج کرتے ہو، یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ گئی اور اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ وہ بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے سوچ رہی تھی۔ اسے دنیا سے نرالا محبوب ملا ہے جو اپنی نئی صلاحیتوں سے اسے روزانہ متاثر کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ چونک کر مجھ سے علیحدہ ہو گئی اور حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی تھی کہ تم اس جنگل میں کیسے چلے آئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بدماش مجھے یہاں لے آئے؟ اس سوال نے مجھے چکرا دیا۔ میں اسے اپنے خیال خوانی کی صلاحیتوں کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ بات مناسب نہیں تھی کہ
جو بھی عورت میرے قریب آتی میں اسے اپنا راز بتاتا جاتا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سنبھل کر کہا، تمہیں یاد ہے میں نے اسپتال میں تم سے پپو کی تصویر مانگی تھی تاکہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں اور پپو کا چہرہ دیکھ کر یہ معلوم کر سکوں کہ تمہیں کہاں چھپایا گیا ہے، جن کا تعلق بھی تمہارے ہاتھ کی لکیروں میں سے تھا۔ میں لکیروں سے اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ آج اس گونگے نے بھی تمہارے ہاتھ کی لکیروں سے میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ تم نہیں جانتی کہ ہاتھ کی لکیریں کیسے کیسے گل کھلاتی ہیں۔ یہی دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ کے ذریعے میں اس گونگے تک پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ملائم ہاتھ کو ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس ہاتھ کی تعریف میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کہتا گیا۔ اکثر عورتوں میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ اپنی تعریفیں سن کر اصل موضوع سے ہٹ جاتی ہے۔ ایک تو وہ دست شناسی کے علم سے واقف نہیں تھی، دوسرے یہ کہ میرے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ ساری دنیا کو بھول گئی تھی۔ ہمارا راستے بھر یہی باتیں ہوتی رہی۔ میں شیتل کو لے کر اپنی کوٹھی میں آیا، اسے سہارا دے کر بیڈ روم میں لا کر اسے سلا دیا، پھر اسے اشاروں سے سمجھایا۔